السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل۔ احباب گرامی، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کے لیے رشدہ ہدایت بنا کر بھیجا، اور اس کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر 23 سال کے اندر آہستہ آہستہ کر کے اتارا۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جو امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہدایت اور روشنی ہے، اور ہر شخص پر واجب اور فرض ہے کہ وہ اس کتاب مبارکہ پر عمل کرے اور اس کو پڑھے، اس کی تلاوت کرے اور اس کو صحیح معنوں میں سیکھے۔ یہ ہر شخص پر واجب ہے، اور جو اس سے کنارہ کشی کرے گا وہ سمجھ لے کہ وہ اس قرآن کریم کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پس پش ڈال رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قرآن مجید کو ویسے ہی پڑھا جائے، اس کی تلاوت ویسے ہی کی جائے کہ جیسے میں نے نازل کیا، جیسے میں نے پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیسے پڑھا، تو اس کے متعلق اللہ رب العزت نے بذات خود ہی بیان فرما دیا قرآن کریم کے اندر، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ اس قرآن کریم کو ہم نے ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر، اس جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قرات کے متعلق بیان کیا کہ میں نے اس کی قرات، اس کی تلاوت ایسے کی ہے۔ یہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ بھی اس کی ویسے تلاوت کریں، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی دے دیا، پہلے اپنی قرات کے متعلق بیان کیا کہ میں نے اس کی تلاوت ایسے کی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آپ نے بھی اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ کو بھی یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ بھی قرآن مجید کی تلاوت کو ترتیل کے ساتھ ادا کریں، اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ ان دونوں آیات کے اندر اس چیز کی وضاحت ملتی ہے، ہمیں سمجھ ملتی ہے کہ ہم اس سے مستثنا نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ بھی اس قرآن مجید کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کریں، اور یہیں پر بس نہیں ہے، تیسرا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دینا کافی تھا آپ ایسے کریں، اور یہ ہمارے لیے قید تھا کہ ہم بھی اس کی ویسے ہی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کی وضاحت دوبارہ کر دی وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ آپ نے لوگوں کو بھی اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھانا ہے۔ ہمارا مقصد اس کو آہستہ آہستہ نازل کرنے کا یہی تھا کہ لوگوں کو بھی آپ صحیح معنوں میں قرآن مجید کو ویسے ہی پڑھائیں، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، جیسے ہم نے نازل کیا۔ اور جملہ جو ترتیل ہے اس کا معنی صحیح معنوں میں
دریافت کرنے کے لیے ایک شخص نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا. ویسے جانتے تو ہیں نا سیدنا علی کون ہے؟ جانتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت ہے جنہوں نے بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زندگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری اور تمام علوم کو حاصل کیا. علم دینیہ کو اچھی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا. جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ جملہ جو ترتیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار بولا ہے، پہلے اپنی قرآت کے متعلق بیان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی دے دیا اور آگے پڑھانے کا بھی حکم دے دیا، یہ اصل میں ہے کیا چیز ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جملہ ترتیل کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا، الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، کہ یہ جو ترتیل اس کا معنی ہم نے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا لیا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے. هو تجوید الحروف، حروفوں کو واضح کر کے ادا کرنا کہ کون سا حرف کیسے اور کہاں سے نکلتا ہے، اس کی ادا اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے تاکہ کوئی حرف کسی حرف سے چینج نہ ہو جائے. حرف ایک دوسرے حرف سے چینج ہو گیا، بدل گیا تو وہ معنی خراب ہے. ومعرفت الوقوف، اور وقف کی معرفت حاصل کرنا، وقوف کا علم حاصل کرنا کہ کہاں پر وقف کرنا ہے اور کہاں سے اعادہ کرنا ہے. یہ قول امام ابن کثیر اپنی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح امام سیوطی اپنی تفسیر کے اندر الاتقان فی علوم القرآن کے اندر یہ قول نقل کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس بات کی تاکید کی، الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، اس کا صحیح معنوں میں سمجھنا ہم پر ضروری اور واجب ہے. اور اسی طرح امام طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں، الترتیل هو تبیین الحروف و اقامت الحدود، کہ قرآن مجید کے حروفوں کو اچھی طرح واضح کرنا، ادا کرنا، و اقامت الحدود، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مقامات پر وقف کرنے کا کہا اور کیا وہاں پر وقف کرنا، اور جہاں سے لٹانے کا کہا وہاں سے لٹانا، یعنی اعادہ کرنا. امام طبری رحمہ اللہ نے بھی اس کی تفسیر یہی کی ہے. اور اسی طرح مختلف احادیث کے اندر اس کی وضاحت ملتی ہے کہ اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے. اور ہم نے صرف طلباء کے لیے خاص کیا ہوا ہے، ہم نے صرف علماء کے لیے خاص کیا ہوا ہے، ہم نے صرف اپنی اولادوں کے لیے خاص کیا ہوا ہے کہ قرآن مجید کو صرف انہوں نے سیکھنا ہے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. رب تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تم نے کیا تلاوت کی میرے قرآن مجید کی، تم نے کیسے پڑھا، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. ہر شخص پر واجب اور ضروری ہے کہ قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھے اور سیکھے، سمجھے، تاکہ اس کی تلاوت صحیح معنوں میں کر سکے. ہم کوئی بھی چیز بازار سے خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اس چیز کو اچھی طرح پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہیں ہمیں غلط چیز نہ مل جائے، بھلے ہمارے پیسے زیادہ لگ جائیں، تاکیدی طور پہ کہتے ہیں کہ اچھے والی چیز ہمیں دے. تو یہ ظلم قرآن مجید کے ساتھ کیوں ہے؟ مجھے بس آتا ہے، میرے قواعد بہتر ہیں، میرے اصول بہتر ہیں. کیا کسی صحیح معنوں میں پڑھنے والے کے پاس جا کے ہم نے سیکھا ہے قرآن مجید کو؟ کیا ہم گئے ہیں کہ میرا قرآن مجید ٹھیک کروا دیں؟ کیا ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغوں کے اندر، دلوں کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں اس چیز کا جواب دیں گے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تلاوت کیسے کی تھی، جو کتاب میں نے نازل کی تھی اس کو پڑھا کیسے؟ اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہم چھوٹی مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں کہ اتنی بڑی بڑی ہم غلطیاں کرتے ہیں. جیسے نماز کے اندر، ہر نماز کے اندر ہر شخص تلاوت کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اسی جملے کو الحمد کی ہا کو ہا کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے، اور اکثر یہ غلط العام ہے، ہر شخص یہ غلطی کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین. نعوذ باللہ، حاشا للہ، اللہ کی پناہ. اس کا معنی جو ہم اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہوتے ہیں اس کا معنی یہ بن رہا ہوتا ہے نعوذ باللہ تمام قسم کی کوڑا کرکٹ گناہ دھواں اللہ کے لیے ہے. ہم بڑے خشوع خضوع کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، بڑے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ تمام قسم کے کوڑا کرکٹ گناہ نعوذ باللہ اللہ کے لیے، حاشا للہ.
اور یہ غلط العام غلطی ہے، اور ایسی غلطیاں بہت ساری ہیں جو ہم قرآن مجید کے اندر تلاوت کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی سے اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، اپنے آپ کو جھانکیں، اپنے گروبانوں کو دیکھیں غور سے کہ ہمارے اندر کہاں کہاں پر کیسی غلطیاں ہیں، اور خاص کر قرآن مجید کے لحاظ رکھتے ہوئے، قرآن مجید کو دیکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر غور کرتے ہوئے اپنے آپ کے اندر غور کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم نے یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اس کی تلاوت کیسے کی، اس کو پڑھا کیسے، اس کا ہم نے جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی ٹاپک کو انشاءاللہ اگلے منگل کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔